الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کن فیکون تکل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہ جو دتی بھیم لگائی. آج ہم پھر یہاں مجتمع ہیں اللہ پاک کے ذکر کے لیے اور اللہ کے محبوب شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، وجہ تصدیق کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے میں جیسے کہ خلیفہ صوفی زاہد زاہدی صاحب نے آپ کو بتایا کہ 4 دنوں کے لیے یہاں پہ ہوں اور آج دوسری محفل ہے. میں نے کل بھی ایک بات کہی اور میں آج بھی وہی بات دہراؤں گا کہ سرزمین کراچی کو اللہ کا یہ اس پر بڑا انعام و اکرام ہے کہ یہاں پر پاکستان کے طول و عرض سے جمیع علماء، مشائخ، خطیب حضرات تشریف لاتے ہیں. اگر میں عام فہم زبان میں کہوں تو کراچی شہر کو مبلغین کی کمی نہیں اور اشاعت دین اور تبلیغ دین کا کام بڑا اعلیٰ پیمانے پر اس شہر میں ہو رہا ہے. میں یہاں فقط اس پیغام ذکر و محبت کو لے کر آیا ہوں جو میرے جد اعلیٰ سے لے کر اب مجھ تک چلتا ہے. تقاریر اور خطابات آپ سارا سال سنتے ہیں اور بڑے ہی فصیح اور بلیغ علماء کرام سے آپ سماعت فرماتے ہیں. یہاں بھی ماشاءاللہ پیر عبدالجبار چشتی صاحب، علامہ پیر عبدالجبار چشتی صاحب تشریف فرما ہے. دیگر علماء کرام بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. یہ مسجد بھی ہے، مرکز بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے فیض میں مزید برکتیں عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، آج ان سے دوسری ملاقات ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل و فیض میں مزید وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے. ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کرتے رہیں گے. نبی مکرم، رسول معظم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، کرتے رہیں گے. ہر سانس کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں. اب آپ بیٹھ جائیں، میں بعد میں ساتھ آپ بیٹھ جائیں، میں بعد میں آپ کو تسلی دوں. کیونکہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر غالباً 2 روز سے مختلف محافل میں ہم کر رہے ہیں. یہ ذکر ہم نے اپنے مرشد کامل، اپنے پیشوا و رہبر غوث زمان حضرت بابا جی محمد قاسم صادق مجدد مولوی نے ہمیں کرایا تو ہم کر رہے ہیں.
اور یہ ذکر کوئی اتنی عام سی بات نہیں، یہ وہ ذکر ہے جو اس کائنات کے ہادی، اس کائنات کے محسن، آقا دو جہاں، سید دو عالم، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے اس کائنات ارض میں جلوہ گر ہو کر اس ذکر کی صدا کو بلند فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سرزمین حجاز سے، سرزمین عرب سے اس ذکر کی صدا بلند ہوئی اور کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچ گئی۔ اور یہ وہ ذکر جو فاران کی چوٹیوں سے آمنہ کے چاند نے طلوع ہو کر بلند کیا تھا، یہ وہی لا الہ الا اللہ کی صدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام نے مری کے پہاڑوں کے دامن میں بیٹھ کر بلند کیا، اور یہ وہاں ان پہاڑوں کے دامن سے نکلا اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ عموماً ہم سوچتے ہیں کہ جی عرس کیوں ہوتا ہے، صاحب مزار میں عرس کیوں منایا جاتا ہے، یا چلو کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی صاحب مزار جہاں پر ان کا مدفن ہے، مرکز ہے، وہاں پر آپ عرس منا رہے ہیں۔ یہ مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں اور ملکوں میں ان کا عرس کیوں منایا جاتا ہے، ان کی یاد کے لیے ان کی محفل کا اہتمام کیوں ہوتا ہے، ان کے تذکرے کیوں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا میرے دوستو، ہم کسی کا عرس نہیں مناتے، یہ اللہ اپنے بندوں کی یاد اور ان کے تذکرے ہماری زبانوں سے کروا دیتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ خدا مست بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ایام سے خدا کے ذکر اور اس کی یاد میں گزارے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے لمحات فقط رسول معظم نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور غلامی میں گزارے، اور قرآن نے اس پر شہادت قائم فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ اسی طرح محمد قاسم صادق مجدد موہبی نے ایک جنگل و بیابان میں بیٹھ کر اپنی زندگی، ساری تمام زندگی، اس کا ایک بیشتر حصہ صرف خدا اور خدا کے رسول کو راضی کیا، اللہ کے ذکر میں اپنے شب و روز کو گزارا، اور استقامت کی ایسی انتہا دیکھی ہم نے کہ محمد قاسم نے کہہ دیا میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، وہی کھاؤں گا جو تو کھلائے گا، وہی پیوں گا جو تو پلائے گا، میری زندگی کی اور کوئی غرض و غایت نہیں، بس تیرا ذکر چاہیے، مدینے والے تاجدار کی محبت چاہیے۔ اب کمال کیا ہوا کہ بیٹھنے والا محمد قاسم ذاکر بن کے بیٹھا، ذاکر اسے کہتے ہیں جو ذکر کرتا ہے، اور مذکور اسے کہتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا۔ ذاکر محمد قاسم بن کے بیٹھے، مذکور اللہ کی ذات ہوئی، محب محمد قاسم بن کے بیٹھے، محبوب رسول خدا کی ذات ٹھہری۔ پھر اللہ نے قرآن میں جو کہہ دیا تھا کہ تو نے میرا ذکر کیا ہے میں تیرا ذکر کروں گا، محمد قاسم نے اپنی بساط اور استطاعت میں اللہ کا ذکر کیا، پھر اللہ نے اپنی شانوں سے کے مطابق محمد قاسم کے تذکرے کر۔ لیکن بندہ تو محدود ہے نا، ہماری اتنی بساط نہیں، اتنی حیثیت نہیں، اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جب خدا اس ذکر کو قبول کر لیتا، یہ بھی بڑی بات ہے، قبول کر لینا، بندے کو بھی قبول کر لینا اور بندے کے ذکر کو بھی قبول کر لینا۔ تو
جب اللہ اس ذکر کو قبول کرتا ہے نا، اس محبت کو، اس رضا کو قبول کر لیتا، پھر بندے نے تو ذاکر بن کر اللہ کا ذکر کیا اپنی بساط میں، خدا اس بندے کے تذکرے کرتا ہے اپنی شانوں کے حساب سے۔ اور وہ کیسے تذکرے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے میرا ذکر کیا نا بزم میں بیٹھ کر، محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر، اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر، اپنے رفقا میں بیٹھ کر، میں تیرا ذکر اس سے بھی اعلیٰ بزم میں بیٹھ کر کروں گا جہاں کرسی اور ملائکہ موجود ہیں۔ تو نے خلوت میں جنت میں میرا ذکر کیا، تو نے تنہائی میں مجھے یاد کیا، میں تجھے اس وقت یاد کروں گا جب تو لہج میں اتارا جا رہا ہوگا اور تجھے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت میری مدد اور امداد کی ہوگی۔ میرے بندے، تو نے تنہائی میں مجھے یاد کیا تھا، میں قبر میں تجھے یاد کروں۔ اور ایسی محبت عام کرتا ہے نا پھر اللہ اس کو کہ قدسیوں میں، ملائکہ میں، حاملین عرش میں، وہ اعلیٰ نوری مخلوق میں اللہ فرماتا ہے کہ میں تیرے تذکرے کروں۔ اور پھر ذکر کرنے والے ذاکر کو اللہ کریم جب مذکور بناتا ہے نا، اس کی دلیل اور مثال یہ ہے کہ کہاں موڑا شریف کی وادی، کہاں بابا جی محمد قاسم صادق مجدد موڑوی کا مرکز و مزار، کہاں آج بھی کراچی کی سرزمین جہاں ہم ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ وجہ اور کوئی نہیں۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کرامت بڑی شے ہے۔ آج کل تو ویسے من گھڑت کرامتیں ہم نے بھی بہت ساری بنا لی اور سنانا شروع کر دی کہ فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں بزرگ نے وہ کر دیا، بھلے ان بزرگ کی روح کام رہی ہوگی، یہ میرے سے کیا بات ہے۔ کرامت کا میں معاذ اللہ کوئی انکار نہیں کر رہا۔ دیکھیں، قدرت، معجزہ اور کرامت، قدرت اللہ کی شان ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں سماتی، لیکن وہ حقیقت رکھتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، جو عقل میں نہیں سمائی اور خدا کے ساتھ منسوب ہوگی، اسی قدرت ہے۔ جو بات جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فطرت سے ہٹ کر انبیاء کے کچھ ایسے انبیاء نے جو معجزات کیے عقل میں نہیں آئے لیکن منسوب انبیاء سے ہوتے تو وہ ان کے معجزات کہتے ہیں۔ اسی طرح خلاف عادت اللہ کے مقبول بندوں سے ایسا کام ہو جانا جو ہماری کوتاہ عقلوں میں نہیں سما سکتا، وہ اولیاء کی کرامت بن جائے۔ اور کرامت سے بڑی شے استقامت ہے کہ ایک جگہ ٹھہر جانا، بیٹھ جانا، خدا کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی محبت کے لیے۔ عموماً کہا جاتا تھا کہ بابا جی محمد قاسم صادق مجدد موڑوی 80 سال پتھر پر بیٹھے۔ چلو میں کہتا ہوں نہیں بیٹھے 80 سال۔ کوئی معترض ہو، اعتراض کرنے والا، چلو میں نے مانا کہ 80 سال نہیں ملے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے سے اگر کوئی کہے کہ 80 سال کیا، 80 دن کیا، 80 گھنٹے بیٹھ جائے تو میں 80 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ استقامت تھی نا، یہ کمال تھا کہ بیٹھ گئے، ٹھہر گئے خدا کی رضا کے لیے اور محمد عربی کی محبت کے لیے۔ پھر انعام کیا ملا کہ بیٹھنے والا محمد قاسم تھا۔ جب اس ذکر اور محبت کو اللہ نے قبول کر دیا، آقا نے پسند فرما دیا، پھر وہ محمد قاسم نہ رہے بلکہ مجدد طریقت غوث زمان بابا جی محمد قاسم صادق مجدد موڑوی۔ میرے دوستو، حضور پیران پیر کی دستگیر سیدنا ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ فرماتے ہیں کہ ولی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے، وہ اللہ کی زمین پر ایک خوشبودار پھول کی مانند ہوتے ہیں، خوشبودار پھول کی طرح ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی زمین پر کھلا کرتے ہیں۔ تو جب وہ خوشبودار پھول کھلتا ہے تو وہ خوشبو کو بکھیرتا۔ آپ کبھی گلاب کو دیکھیں یا وہ موتیے کے پھول کو دیکھیں، جہاں لگا ہو وہ گرد و نواح میں کتنی خوشبو بکھیرتا ہے۔ تو حضور کو سے بات فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کی زمین پر کھلنے والے خوشبودار پھول ہوتے ہیں، جب وہ کھلتے ہیں تو پھر وہ خوشبو کو بکھیرتے ہیں۔ جب ان کی خوشبو بکھرتی ہے پھر صدیقین، آپ نے لفظ ارشاد فرمایا وہ صدیقین کا لفظ ہے، یعنی جن کے دلوں میں صداقت ہوتی ہے،
سچائی ہوتی ہے، صدیقین اس خوشبو کو محسوس کر لیتے ہیں اور پھر وہ کھنچے چلے آتے ہیں اس ولی کی بارگاہ میں اور آ کر پھر اس کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ لیکن آپ نے جو لفظ صدیقین ارشاد فرمایا، اس بات نے یہ امر ظاہر کر دیا کہ خدا کے بندوں کے قریب قرب میں وہی آئے گا جس کے دل میں اللہ کریم نے صداقت کا عنصر رکھا ہو، جس کے دل کو اللہ کریم نے اپنے بندوں کی محبت کے لائق سمجھا ہوگا، وہی ہوگا جو خدا کے بندوں سے پیار کرے گا، وہی ہوگا جو اللہ کے مقرب بندوں کے قرب میں آئے گا، ان کی بارگاہ میں آئے گا، جس کے دل کو اللہ نے اس محبت کے لائق رکھا۔ عرف عام میں آپ نے ایک بات سنی ہوگی نا کہ دودھ یا اعلیٰ کسی مشروب کو ڈالنے کے لیے برتن کا پاک اور صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ گندے برتن میں کسی پاک مشروب کو تو نہیں ڈالیں گے نا۔ عموماً آپ نے خطباء سے، خطیب حضرات سے، علماء سے، مشائخ سے یہ بات سنی ہوگی کہ آپ کسی ناپاک برتن میں کوئی پاک مشروب تو نہیں ڈالیں گے نا۔ اگر کوئی پاک مشروب ہوگا تو اس کے شایان شان برتن بھی ڈھونڈ کے لائیں گے۔ اسی طرح اللہ کریم بھی ان قلوب کو ڈھونڈتا ہے، وہ قلوب دیکھتا ہے جو اس محبت کے لائق ہوں۔ پھر اللہ تو علیم و خبیر ہے، اس سے تو کوئی شے نہیں چھپی، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی نہیں ہو، پکی ہو۔ وہ خالق اور مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم و خبیر ہے۔ لیکن وہ پھر ایسے قلوب کو ڈھونڈتا ہے اور پھر ان قلوب کے اندر وہ محبت منتقل فرماتا ہے۔ اور ہم تو اپنے بخت پہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمارے قلوب کو اس محبت کے لائق سمجھا، اس محبت کے قابل سمجھا، تو اللہ نے ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ محبت عطا کی، اپنے ولیوں کے ساتھ محبت عطا کی۔ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، جنہیں خدا نے پسند کر لیا اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ اور ولی ایسے نہیں ہوتا میرے دوستوں، یہ فلاں بہت بڑے ولی جی بہت آگے پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ بہت بڑی ہستی ہے، بہت ولی کی یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو، متقی ہو اور پرہیزگار ہو، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، انہیں دونوں دنیا کا کوئی غم ہے نہ آخرت کی کوئی زیادہ پریشانی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے جو کلام کر دیا اللہ اس کو تبدیل نہیں کرتا۔ اور یہ جو الذین آمنوا وکانوا یتقون ہے نا، اس کے اوپر جو صوفیاء نے جو تشریف فرمائی، علماء یہاں بیٹھے، صوفیاء نے، اصفیاء نے، صاحب مقام بزرگوں نے جو تفسیر فرمائی، انہوں نے فرمایا جو لفظ متقی ہے نا، صوفیاء کے نزدیک متقی صرف وہ نہیں جو صوم و صلات کا پابند ہو، صوفیاء کے نزدیک متقی وہ ہے جو ہر چھوٹی سے چھوٹی لفظ اور خطا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حضور میں جا کر، عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، ثنا تیری پڑھ رہے ہیں، کیا کہتے ہو الحمد علیہ باری تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ اس راہ پر چلا جن پر جس پر وہ چلے، جن پر تیرا انعام ہوا۔ پھر عقل میں ایک بات آتی ہے نا کہ یہ انعام کیا ہے اور انعام کس پہ ہوا، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ پھر جواب ایک ہی آتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کی عزت اور منزلت کو خود رب ذوالجلال نے عروج عطا فرمایا، جن کے مقام اور مرتبے کو خود اللہ جل شانہ نے عروج اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نبی رحمت آقا دو جہاں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں اولیاء کی کیا شان ہے کہ حضور صحابہ کی جماعت میں صحابہ کا گروہ بیٹھا ہے، صحابی ایمان اور عقیدے میں سب سے اعلیٰ، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا نہ کوئی عاشق ہو سکتا ہے، نہ کوئی محب ہو سکتا ہے، نہ کوئی ایمان والا ہے، نہ کوئی عقیدے والا ہے۔ حضور سفر معراج پر گئے، ضمن ایک بات آ گئی، واپس آئے، آ کر حضور نے ساری بات جب بیان فرمائی تو نہ ماننے والے تو ہر دور میں ہوتے ہیں،
اگر سارے ہی ماننے والے ہوتے تو سارے قبری والی کی مان لیتے نا، تو ابو جہل اور ابو لہب بنا دیتا۔ جنہوں نے مانا انہوں نے مانا، باقی سارے دوڑے ادھر ادھر دوڑتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق عاشقوں کے امام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور پوچھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے، کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا اور میں ہفت آسمانوں سے ہوتا ہوا ثم دنا فتدلی فقام قوسین او ادنی کے مقام پر چلا، تو کیا مانو گے؟ آپ نے فرمایا نہیں مانوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہی بات، انہوں نے تو جو بھی لفظ بولے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ خطیب حضرات کو بھی جب انبیاء کی یا مشائخ کو بھی انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہو تو الفاظ ایسے ادا کیے جائے کرنے چاہیے جو انبیاء کے شان کے مطابق۔ میں نے اپنے والد صاحب سے ایک بڑی اعلیٰ بات سیکھی حضرت، ایک مرتبہ میلاد شریف کا مہینہ تھا، تو میلاد شریف کی مہینے میں محفل چل رہی تھی، تو ایک علامہ صاحب آئے، انہوں نے بیان کیا اور وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ ولادت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ میرے ابو نے میرے والد صاحب کو مجھے ایک بڑی اعلیٰ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی بات انہوں نے جو بیان کی ہے کرنی نہیں چاہیے اس طرح۔ کیوں؟ ہم کوتا عقلوں والے لوگ، محدود عقل ہے ہماری، کوئی اتنے وسیع العقل اور وسیع القلب لوگ نہیں۔ جب اس طرح کی گفتگو کی جائے نا تو ہمارا انسانی ذہن ہے، پھر شیطانی وسوسے بھی ساتھ ہیں، انسان کے تصورات اور خیالات کی اور چلے تو محتاط الفاظ بھی ایسے استعمال کرنے چاہیے۔ تو انہی منافقین نہ ماننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے امام صدیق اعظم سے جب یہ پوچھا، صدیق اکبر سے جب یہ پوچھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا اور یہ آسمانوں سے ہو کے واپس آ گیا تو مانو گے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہنے لگے اگر یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرمائے تو مانو گے؟ صدیق اکبر نے کہا حق ہے، میں مانتا ہوں، اگر میری محمد نے کہہ دیا بات میں کہہ رہا تھا کہ سفیان نے متقی کے بارے میں کہا، متقی وہ ہے جو چھوٹی سی چھوٹی لذتوں کا راز کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ اپنے کلام سے نہیں ہے، لا تبدیل لکلماتہ، اللہ اپنے کلام کو تبدیل نہیں کرتا، جو اللہ نے ارشاد فرما دیا وہ حق ہو۔ دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ نے کہا انعام یافتہ لوگ، بندہ نماز اللہ کی پڑھے، دعا اللہ سے کر رہا ہے، مان اللہ سے رہا، مانتے ہیں اللہ سے، اللہ سے مانتے ہیں، دیتا ہمیں وہی ہے، خالق وہی، مالک وہی، لیکن بصدقہ رسول مانتے ہیں، اللہ کے پاک پیارے بندوں کا وسیلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کرتا ہے بندہ؟ نماز میں کھڑا دعا اللہ سے کر رہا ہے، باری تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، میں نے کہہ دیا تو رحمان، میں نے مانا تو رحمان تو رحیم تو مالک یوم الدین، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ان لوگوں کے ساتھ کر جن پر تیرا انعام۔ سوچنے کی بات ہے انعام کن پہ ہوا؟ میرے بھی ذہن تو بہت سارا زور ڈالا اور میں نے کہا انعام یافتہ لوگ ہیں، مجھے سمجھ میں آئی قبریں تو بہت سی ہیں، پنڈی سے لے کر پورا شریف میں تو قبریں بڑی سی نظر آتی ہیں، پر انعام یافتہ یہی نظر آیا جس کی قبر کو لے کر نظر آیا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، خدا کی کرم نوازی، خدا کا احسان، خدا کا انعام۔ تو یہ اللہ کا ہمارے پر بھی کرم ہوا جو اللہ نے اپنے نیک مقرب اپنی بارگاہ کے مقبول بندوں کی محبت عطا کی اور ہمیں ان کے ساتھ عقیدت، ان کے ساتھ وفا اللہ کریم نے نصیب کی۔ تو حضور نبی رحمت تشریف فرمایا، صحابہ کی جماعت بیٹھی، علم و عمل میں سب سے اعلیٰ، تو حضور نے جد اللہ والے دونوں بڑے بڑے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور دعا کی اور دو سرزمین کا نام دیا، دو جگہوں کا نام دیا۔ حضور نے فرمایا باری تعالیٰ میرے ملک شام کی خیر ہو۔ بیٹھے حضور سرزمین عرب میں، سرزمین حجاز میں، اور دعا فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے آقا زبان سے فرما دے تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی تم نے، میں نے، ہم نے قرآن کیوں مانا؟ حضور کی زبان سے آیا، اللہ نے تو آ کے نہیں بتایا کہ میرا کلام قرآن ہے، یہ تو آقا کی زبان نے کہا کہ کلام اللہ کا ہے، حق ہے، قرآن ہے، ہم نے کہا اللہ نے کہا۔ اور حضور نے جب دعا فرمائی اور جو دعا زبان مصطفیٰ سے ادا ہو جائے
سوچو اس سے اعلیٰ دعا کوئی اس کائنات کے اسطبوت میں ہو سکتی ہے؟ حضور دعا فرماتے ہیں باری تعالیٰ میرے ملک شام کی خیر ہو اور میرے ملک یمن کی خیر ہو۔ صحابہ عز و انکساری کا پیکر بن کر محبت و مودت سے بارگاہ مصطفیٰ میں استغفار کرتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ کو دعا فرمائی ملک شام اور ملک یمن کے لیے۔ حضور یہ تو بتا دیجیے اس میں بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے ملک شام کو بھی کہا کہ باری تعالیٰ میرے ملک شام کی خیر ہو، میرے ملک یمن کی خیر ہو، اس لیے کہ ایک انبیاء کی سرزمین ہے اور دوسری اولیاء کی سرزمین ہے۔ یہ شان اور یہ مرتبے تو آقا نے بھی دیکھے کہ جس سرزمین کی نسبت اولیاء کاملین کے ساتھ ہو جائے اس سرزمین کی بقا اور خیر کی دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دیں۔ ہم بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بازار میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ڈھونڈنا، مل جاتا نا۔ شاہ صاحب لائے بڑی محبت کے ساتھ لا کے میرے گلے میں ڈالا، یہ بازار میں بڑے آسانی سے مل جاتا ہے، بس لیا 200-400 روپے کا، سر کے ساتھ باندھا ہے، سامنے ایسے فون رکھ لیا اور اپنا جناب تبلیغ شروع کر دیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ حضرت آج کل کے دور سے ہم آگے اپنے جیسے بٹھا لیے اور بس شروع کر دیا جی میں تبلیغ کر رہا ہوں، تبلیغ ہو رہی ہے جی۔ میں تو ایسے لوگوں کہتا ہوں دین تیری تبلیغ کا محتاج ہی نہیں، دین کی تبلیغ دیکھی داتا علی حجویری کو دیکھ، معین الدین چشتی کو دیکھ، محمد قاسم صادق مجدد مہروی کو دیکھ۔ دین کی تبلیغ کے لیے لوگ کر رہے ہیں۔ ایک دنیاوی بادشاہ ہے نا جہانگیر، اس کا مقبرہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ نہیں معلوم آپ لوگوں کو کہاں ہے؟ لاہور میں، خلیفہ زاہد صاحب نے بتایا لاہور میں۔ کتنے کو جو وہاں گئے ہو یا کتنوں کو معلوم ہے کہ اس کی قبر کہاں پہ ہے؟ نہیں معلوم نا، بولے نا نہیں معلوم یا معلوم ہے؟ بادشاہ گزرا ہے، مغل بادشاہ تھا، نہیں معلوم نا آپ لوگوں کو؟ اور ایک وہ بادشاہ بھی وہاں بیٹھا ہے جسے اللہ کے رزقوں والی بادشاہ دنیا داتا علی حجویری کے نام سے جاتا ہے۔ کوئی آپ میں ایسا یہاں موجود ہے جس کو نہیں معلوم کہ داتا کا دربار کہاں پہ ہے؟ حضور داتا صاحب کا دربار کہاں پہ ہے؟ حضور داتا صاحب کے باہر نا عموماً میں نے ایک بات سنی، ایک صاحب سے بڑا مجھے لطف آیا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، حضور داتا صاحب کے مزار مقدس کی طرف منہ کر کے کہہ رہا داتا دے داتا دے داتا دے۔ ایک صاحب پاس سے گزرے، وہ بھی کسی کی تبلیغ کے مارے ہوئے ہوں گے، یقیناً زیادہ ہی تبلیغ ہو گئی ہوگی ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کتنا بڑا تو بہت بڑا مشرکوں والا کام کر رہا ہے، تو ادھر کیا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا تو چھوڑ میں مانگ رہا ہوں، داتا دے داتا دے۔ اس نے کہا چھوڑ، داتا کیا دیں گے؟ 10 روپے نکالے، اس نے کہا یہ لے میں دیتا ہوں، داتا کیا دے گا؟ اس نے کہا واہ داتا کیا بات ہے تیری، دلایا بھی ہے تو منکر سے دلایا۔ تو میرے دوستو اپنے ایمان کو متزلزل نہ کریں، عقیدے کو خراب نہ ہونے دیں۔ بڑا پرفتن دور ہے، علماء حق موجود ہیں، ان سے سنیں، ان سے پڑھیں، ان سے سیکھیں۔ جس نے 9-10 سال مدرسے میں لگائے ہوتے ہیں نا، جو صرف و نحو اور اصول فقہ اور تمام جناب منطق کی کتابیں پڑھ کر، اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں پڑھ کر 9-10 سال اپنی زندگی کے دین کو دیتا ہے نا، اس سے سیکھیں، اس سے پڑھیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو بھی یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے مبلغین کی شکل میں بھیڑیے ہیں نا، ان سے بچو۔ ہمارے مسلک کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ علماء موجود ہیں جو ہمارے عقائد کو خراب ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اور خراب ہونے سے بھی بچائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان اعلیٰ لوگوں کی تعظیم و توقیر نہیں کی، ہم نے اس طرح کے ڈکوسنوں کو ڈھونڈ لیا۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے ذکر میں اپنے شب و روز کو گزارو، حضور کی محبت کو اپنی زندگی کا مقصد اور محور بنا لو۔ اور یاد رکھنا، میں آپ کو اپنے عقیدے کی بات بتا کے جا رہا ہوں، ہر اس ہستی سے والہانہ محبت کرنی ہے جس کا تعلق اور جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہر اس ہستی میں حضور کی آل، حضور کے اصحاب، حضور کی ازواج اور حضور کے والدین کریمین بھی شامل ہیں، کیونکہ ان سب کو اگر عزتیں ملی ہیں تو فقط رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضور کی امت کے اولیاء کے ساتھ بھی وفا کرو، اس لیے کہ حضور نے خود اپنی امت کے اولیاء کے لیے کتنی اعلیٰ بات فرمائی۔ اس سرزمین کے لیے بھی دعا فرما لی جس سرزمین کی نسبت اولیاء کاملین کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم آپ کی میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ کریم اس پوری جو ہمارے ساتھی بالخصوص خلیفہ زاہد محبوب صاحب قاسمی صاحب
ابھی میں نے ان کو ادھر بٹھایا تھا، ابھی پھر لاپتہ ہو گئے۔ اچھا تشریف آگے لے آئے اور دیگر جتنے بھی محبین کی جماعت ہے، خلیفہ زاہدی قاسمی ہے، خلیفہ زاہد محبوب قاسمی صاحب جو یہاں اس بزم کے روح رواں ہیں، آصف صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، سہیل قاسمی صاحب، دیگر جتنے بھی ساتھی ہیں، تو بھینس کالونی میں خلیفہ صاحب کو مقرر کیا گیا، یہ خلیفہ اور خلیفہ زاہدی ہے، یہ من جملہ کراچی کے لیے اس کو امیر مقرر کیا گیا۔ میں اس کو آج کل پیار سے امیر صاحب کہتا ہوں، ذرا دوسرے والا تو، لیکن یہ امیر ہیں انجمن محبان طریقت کے بھی۔ دیگر جتنے بھی ساتھی شاہ صاحبان ہمارے تشریف لائے، اور اہلیان کورنگی، اہلیان ڈرگ روڈ، ملید، سارے جتنے ساتھی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ حضرت علامہ یہاں موجود ہے، بڑی مشفق اور مہربان شخصیت کے مالک ہیں۔ میں تعارفی کلمات بولتا نہیں، میں نے اس لیے بھی ان کے لیے زیادہ تعارف نہیں کی، نہ تعارف کروایا، میرے سے بہتر آپ لوگ ان کو جانتے ہیں نا، میں تو بطور مہمان آیا ہوں، میرے سے بہتر آپ ان کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے۔ تھوڑا سا ذکر پاک ہوگا، پھر صلاۃ و سلام، پھر یہیں پہ دعا ہو جائے گی۔ برائے مہربانی آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، کیونکہ میں امام الذاکرین کا پوتا ہوں، اور میں اس بات میں بڑا فخر اور اعزاز محسوس کرتا ہوں۔ نام کا امام الذاکرین نہیں، اس نے دنیا کو لا الہ الا اللہ پڑھایا، چلے سکھائے ہی نہیں، نہ جاؤ نماز پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، بس ختم ہوگی بات۔ تو میرے ساتھ آپ نے ذکر میں ہم آواز ہو کر شامل ہونا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، جل جلالہ جل شانہ۔